علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے 11ویں پارے میں ہم نے 3 سورتوں کی تلاوت سماعت کی۔ سورہ توبہ کا بچا ہوا حصہ، سورہ یونس مکمل اور سورہ ہود۔ سورہ توبہ کا جو بچا ہوا حصہ ہے اس کے بارے میں اور سورہ یونس کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور آج شب وصال سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان کی بارگاہ میں بھی انشاءاللہ خراج عقیدت پیش کریں گے۔ وہی مضمون جو ہے جاری ہے سورہ توبہ میں۔ جنگ تبوک میں جو لوگ حاضر نہیں ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان حضرات کے ساتھ نہایت سختی کا حکم کرنے کے لیے، سختی کا معاملہ کرنے کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو منافقین تبوک میں حاضر نہیں ہوئے، اے محبوب وہ ایمان والے نہیں ہیں، آپ ان کے کلمہ پڑھنے کا اور ان کے نماز پڑھنے کا اعتبار نہ فرمائیں۔ وہ لوگ نماز کو بھی آتے ہیں تو وہ تھکے تھکے جی آتے ہیں، یعنی اندر سے ان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ نماز پڑھیں، مگر وہ اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ انہیں لوگوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے اپنا اسلام ثابت کرنا ہے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر وہ اپنا اسلام کیسے ثابت کریں گے؟ اسی لیے وہ تھکے تھکے جی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، مگر ان کی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب ان کی جان پر بناتی ہے اور انہیں جہاد میں نکلنا ہوتا ہے تو وہ نہیں آتے۔ اب وہ بڑی بڑی قسمیں، حتیٰ کہ وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے محبوب وہ میرے نام کی قسمیں کھائیں گے، آپ قسم کی وجہ سے ان پر اعتبار نہ فرمائیں۔ اور اللہ رب العزت نے ان کا نفاق جو ہے وہ ظاہر فرما دیا۔ منافقین کی دوسری صفت یہ تھی کہ وہ پہلے تو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، اپنا مال رب کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، اور جو مسلمان خرچ کرتے تھے، جیسے سیدنا صدیق اکبر پورا مال انہوں نے لا کر پیش کر دیا تبوک کے موقع پر۔ سیدنا عثمان غنی کے بارے میں آپ نے سنا، شاید کل ہی میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے 10,000 مجاہدین کو ضرورت کا سامان، جنگ کا سامان دلایا، 900 اونٹ آپ نے جو وہ سامان سے لدے ہوئے اور 100 گھوڑے بارگاہ رسالت میں پیش کیے۔ تو جو صحابہ کرام دل کھول کر اللہ کی راہ میں چندہ دیتے تھے تو منافقین نے ان کے بارے میں یہ ہوا کرنا شروع کیا کہ یہ لوگ ریاکاری کرتے ہیں، یہ لوگ اس لیے چندہ دیتے ہیں، اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کہ یہ ریاکاری کروانا چاہتے ہیں اور ریاکاری نام نہاد چاہتے ہیں۔ تو ان مخلصین پر آپ دیکھیے منافق کس قدر جو ہے بے باک ہوتا ہے کہ پہلے تو خود منافق ہے اور جو اصل ایمان والے ہیں ان کے لیے کس طریقے سے الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے پروپیگنڈا اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ غلط بات کو، جھوٹ کو لوگ اتنا کثرت سے بولتے ہیں کہ سچوں کو لوگ جھوٹا سمجھنے لگتے ہیں، سچوں پر شک کرنے لگتے ہیں۔ وہ تو صحابہ کے خلوص کی برکتیں تھی اور ان کا مقدر عروج پر تھا کہ جس زمانے میں صحابہ پر ریاکاری کا الزام لگ رہا تھا وہ زمانہ نزول قرآن کا زمانہ تھا اور صاحب قرآن کی ظاہری حیات تھی۔ تو جب انہوں نے ریاکار کہا صدیق اکبر کو، عثمان غنی کو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو، تو اللہ نے اپنے محبوب پر آیت نازل فرمائی، محبوب یہ جو تیرے غلام تجھ پر
مال خرچ کرتے ہیں، چندہ پیش کرتے ہیں، تو ان کا مطلب نام کمانا نہیں ہوتا، بلکہ محبوب وہ تو تیری دعا کی لالچ میں ایسا کرتے ہیں۔ اے میرے حبیب، تمہاری دعا لینا چاہتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب جو آپ کی دعا حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ جنت کا وعدہ فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے ان کے لیے جنت کی بشارت دی، اور ایک بہت بڑا ان کے لیے اعلان کیا کہ جنت کی بشارت تو دے ہی دی گئی، ساتھ ہی ساتھ اللہ فرماتا ہے میں ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر ان صحابہ کا، کل 3 صحابہ کا تذکرہ ہوا تھا، اب مزید کچھ اور جو رہ گئے تھے وہ صحابہ، ان کا تذکرہ بھی ہوا۔ ان صحابہ نے یہ کیا جو اور جناب کعب اور جناب ہلال اور جناب مرارہ کے علاوہ جو لوگ رہ گئے تھے، ان لوگوں نے تو یہ کیا کہ بھئی اب ان کا تو بائیکاٹ ہی ہو گیا، لیکن ہمارے لیے تو کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے۔ تو جو دوسرے صحابہ تھے انہوں نے کیا کیا کہ اب گئے اور جانے کے بعد اپنے آپ کو مسجد نبوی شریف کے ستون سے باندھ لیا، اور قسم کھا لی کہ جب تک اللہ کے رسول ہمیں نہ کھولیں گے اور معاف نہ کریں گے، ہم لوگ اسی طرح بندے رہیں گے، نہ کھائیں گے، نہ پیئیں گے، نہ سوئیں گے، حتیٰ کہ یہی جان دے دیں گے۔ کتنا خلوص تھا صحابہ میں کہ سرکار کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا، اور اس کے بعد پھر میرے سرکار سے کسی کی مصیبت کب دیکھی جا سکتی تھی؟ وہ رسول جو دشمنوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، وہ سچے غلاموں کو تکلیف میں کیسے دیکھ سکتے تھے؟ پھر سرکار مسجد میں خود ہی تشریف لائے، اور اپنے نرم نازک خوبصورت ہاتھوں سے سرکار نے ان کی مشقیں کھول دی، اور اس کے بعد ان کی معافی کا اعلان بھی کر دیا۔ اس کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک منافقین پر قہر گرانے والی اور منافقین پر بجلی گرانے والی اور منافقین کے عیوب کو کھول دینے والی اور دلوں کو دہلا دینے والی آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ابو عامر راہب نام کا ایک یہودی تھا، وہ راہب تھا، بہت بڑا وہ علامہ تھا مدینہ شریف کا، اور چونکہ یہودیوں کی یہ عادت تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے وہ جنگوں میں دعا کرتے تھے اور فتح پاتے تھے، اور ابو عامر راہب جو تھا اس کی یہ عادت تھی کہ وہ حضور یعنی آخری نبی کی آمد کے لیے بڑی بڑی تقریریں کرتا تھا۔ توریت میں یہ لکھا ہے، اور وہ یہ شان والے اور وہ شان والے اور ایسے ہیں اور ویسے، بہت ساری باتیں تقریریں کرتا تھا، لوگوں کو بتاتا تھا، مگر اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اب وہ القریب مدینے میں آئیں گے۔ اور وہ یہ بھی کہتا تھا کہ ہمیں اسی لیے بسایا گیا ہے، کبھی وہ قرآن شریف میں وہ موقع آئے گا تو ہم اس کی تشریح اور کر دیں گے۔ تو مدینہ شریف میں یہودیوں کو اسی لیے بسایا ہی گیا تھا کہ وہاں آخری نبی آنے والے تھے، اور وہ واقعہ انشاءاللہ پھر آئے گا، یہاں بات طویل ہو جائے گی کیونکہ ہمیں آج 2 صورتوں پر گفتگو کرنا اور ماں خدیجہ کی بارگاہ میں بھی معروضات کچھ پیش کر کے خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ تو انہیں بسایا اس لیے گیا تھا مدینہ شریف میں کہ حضور کی آرام گاہ، آخری آرام گاہ وہ تھی، وہ بھی توریت میں تھا۔ تب وہ خوب بتاتا تھا وہ ایسے ہوں گے، اتنے خوبصورت ہوں گے، اس طرح ہوں گے، اس طرح ہوں گے، اس طرح ہوں گے، مگر جب حضور تشریف لائے تو اس کا خیال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر قیام کریں اور مجھے بہت رسپیکٹ دیں گے، اس لیے کہ میں مدینے کا خطیب ہوں، میں مدینے کا علامہ ہوں اور مجھے بہت توریت کا علم ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ بھی آیا، کہا میرے گھر چلیں، اس لیے کہ مدینے والے مجھے بہت تعظیم اور تکریم سے جانتے ہیں، میرا احترام کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا مجھے تو حکم یہ ہے کہ میں اپنی اونٹنی کو چھوڑ دوں اور میری اونٹنی جہاں بیٹھے گی وہی میری قیام گاہ ہو۔ اب یہاں سے اس کو ٹینشن شروع ہوا کہ پہلی بات میری کٹ گئی، اب اس کو رسول پاک سے حسد ہو گیا، اور جب سرکار کو اس نے دیکھا تو وہ جو کچھ بیان کرتا تھا وہ ساری چیزیں مصطفیٰ جان رحمت میں موجود تھی، مگر اس نے کہنا شروع کر دیا یہ تو وہ نہیں ہے جس کا توریت میں ذکر ہے، وہ کوئی اور ہے۔ دیکھ رہے ہیں حسد اتنی بری چیز ہے کہ
رسول پاک کے وسیلے سے پہلے دعا کرتا تھا ان کی آمد سے پہلے، اور جب حضور تشریف لائے تو کہتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے۔ حسد اتنی خطرناک چیز ہے مسلمانوں، ایک عام انسان سے حسد کرنے والا تباہ ہوتا ہے، تو جو رسول سے حسد کرے اس کی تباہی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ آپ غور فرمائیں۔ تو پھر اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گفتگو کی تو آقا نے اپنی نبوت کے حوالے سے کچھ دلیل پیش کی۔ اس نے کہا ہم میں سے جو جھوٹا ہوگا وہ سفر میں تنہائی میں بے سر و سامانی میں بڑی گھٹ گھٹ کے تکلیف کی موت مرے گا۔ حضور نے فرمایا آمین، اللہ کرے ایسا ہی ہو، چونکہ میرے سرکار تو سچے تھے۔ اور پھر وہ جو ہے وہ مدینہ شریف سے بھاگا، اور جب مدینہ شریف سے بھاگا تو اس نے ایک مقام پر قیام کر کے مدینے کے منافقین کو خط لکھا کہ ایک مسجد بناؤ، مدینے میں ایک مسجد بناؤ، اور اس مسجد کے ذریعے سے ہم اسلام کو کھوکھلا کریں گے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن شریف کی آیت ہے، تفسیر ہے، اور آپ اس کو سمجھ لیں۔ اس سے پتا چلا کہ ہماری عوام میں یہ جو بات مشہور ہے کہ ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ہر مسجد اللہ کا گھر نہیں ہے۔ بعض مسجدیں ایسی بھی ہے جو اسلام کو کھوکھلا کرنے کے لیے بنائی جاتی۔ اب مدینہ منورہ میں جو باہر کی بستی ہے جسے قبا کہتے ہیں، تو قبا شریف میں جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، اصل میں ان کا پلان یہ تھا کہ لوگ قبا میں نماز کے لیے جاتے ہیں، حضور رہتے ہیں مدینہ شریف کے بیچ کی بستی میں جہاں مسجد نبوی ہے، تو یہ مدینہ شریف کے باہر کا علاقہ ہے، تقریباً 2-2.5 کلومیٹر دور کے فاصلے پر ہے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں آ نہیں سکتے، روزانہ نہیں آئیں گے، ادھر توجہ زیادہ نہیں ہوگی، تو یہ جو قبا کی بستی کے جو لوگ ہیں، تو جب ایک مسجد بن جائے گی تو وہاں نمازی کم ہو جائیں گے، ہمارے یہاں نمازی آئیں گے، اور ہم مسجد کے ذریعے رسول پاک کے خلاف ان کو بہکائیں گے، ورگلائیں گے، اور اپنا گروپ تیار کر کے اسلام کو کھوکھلا کریں گے۔ اب یہ ہوا کہ مسجد انہوں نے تو بنا لی، بنانے کے بعد حضور کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ آپ چلیں، آپ مسجد کا افتتاح فرما دیں۔ دیکھیں منافق کتنا خطرناک ہوتا ہے، آپ سمجھیں صحابہ کرام منافقین کے نفاق کو نہ پہچان سکے تو تم اور ہم کیسے پہچان سکیں گے؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی اور رسول پاک کی زبانی احادیث جاری فرمائی تاکہ ہم حق اور باطل میں فیصلہ کر سکیں۔ اگر اللہ اس کے رسول اس کو ظاہر نہ کرتے تو ہم کبھی بھی پہچان نہ سکتے اور ہمارا ایمان کے لالے پڑ جاتے۔ افتتاح کے لیے حضور کی بارگاہ میں آئے، مگر اللہ کا رسول غیب داں رسول جو زمین پر بیٹھ کر عرش کی خبریں دیتے ہوں، انہیں نہیں پتا کہ یہ کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا دیکھیے ایسا ہے، ابھی تو میں تبوک کے لیے پابا رکاب ہوں، مجھے وہاں جانا ہے تو میں ابھی نہیں آ سکتا، وہاں سے لوٹنے کے بعد انشاءاللہ جو اللہ کی مرضی ہوگی۔ کتنا جچا تلا جواب ہے، یہ نہیں فرمایا کہ وہاں سے لوٹنے کے بعد میں آؤں گا، نہیں، فرمایا ابھی تو میں جا رہا ہوں، ابھی میں نہیں آ سکتا، جب میں تبوک سے واپس آؤں گا پھر اللہ کی جو مرضی ہوگی، چونکہ رسول پاک جانتے ہیں اللہ کا حکم کیا ہوگا، اللہ کی مرضی کیا ہوگی، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ یہ علم غیب کی تفصیل بھی ہم انشاءاللہ سورہ لقمان کے تحت بیان کریں گے تاکہ آپ کو اس کے بارے میں بھی معلومات ہو جائے۔ پھر حضور تبوک سے واپس آئے، یہ منافقین تو جنگ میں حاضر نہیں ہوئے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ محبوب یہ جو مسجد انہوں نے بنائی ہے یہ مسجد ضرار ہے، یعنی نقصان پہنچانے والی مسجد، اور اے حبیب ان کی مسجد سے آپ دھوکہ نہ کھائیں، آپ ان کی مسجد میں نہ نماز پڑھنے جائیں اور کھڑے بھی نہ رہیں، بلکہ آپ اپنے صحابہ کو حکم دیں کہ وہ جائیں اور جا کر کے مسجد کو گرا دیں، اس کو قتل کر دیں اور اس میں آگ لگا دیں۔ میرے سرکار نہ وہاں نماز کے لیے گئے اور نہ کسی کو جانے دیا، نہ وہاں کھڑے رہے، بلکہ ہوا یہ کہ صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ اسے آگ لگا دو، اسے جلا دو، اور پھر صحابہ نے اسے آگ لگا دی، اسے جلا دیا، اور وہاں پر کچرا اور جو ہے وہ کوڑا پھینکا جانے لگا، اور تقریباً 1924 تک یہی حال رہا، جو صحابہ نے کیا تھا وہی تھا، مگر سعودی حکومت نے اب اسی جگہ پر بھی ایک مسجد تعمیر کر دی، اسی مقام پر سب کو اپنے اپنے باپ داداؤں کی عمارتیں اور اپنے باپ داداؤں
کی بنیادوں کو استحکام کرنے کی فکر ہوتی ہے تو انہوں نے بھی ان کی مسجد جو رسول اللہ نے قتل کروائی تھی اس کو تعمیر کر کے ثبوت دے دیا کہ ہم کون ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہاں سے پتا چلا کہ کون سی مسجد اللہ کا گھر ہے۔ یعنی قرآن نے یہ بھی فیصلہ کر دیا، آپ نے قرآن کی آیت ہے، قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ ہر مسجد اللہ کا گھر نہیں ہے۔ جس مسجد میں رسول پاک کی تعظیم بیان کی جاتی ہو، رسول پاک پر ایمان لانے کی بات کی جاتی ہو، حضور کے اوصاف بیان کیے جاتے ہو، حضور کے عشق پر گفتگو کی جاتی ہو اور حضور کی تعظیم کی گفتگو کی جاتی ہو، حضور کو قرآن میں اللہ نے جیسا بیان فرمایا اس پر ایمان لانے کی بات کی جاتی ہو، وہی مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اور جہاں بیٹھ کر رسول اللہ کی شان میں بکواس کی جاتی ہو، توہین کی جاتی ہو، کبھی ان کے علم غیب کا انکار، کبھی ان کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار، کبھی ان کے نور ہونے کا انکار، کبھی ان کے خیر البشر ہونے کا انکار، کبھی ان کے سید البشر ہونے کا انکار، کبھی ان کے خدا کے بعد سب سے افضل ہونے کا انکار، اس طریقے کی باتیں اور شکوک و شبہات جہاں پیدا کیے جاتے ہو وہ مسجد اللہ کا گھر نہیں بلکہ مسجد زرار ہے۔ 11واں پارہ ہے، آپ اسے قرآن شریف میں دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ترجمہ ہی پڑھ سکتے ہیں، تفسیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہاں سے پتا چلا اور بالکل واضح کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کسی مسجد میں جانا ہی ہے تو اس مسجد میں جاؤ جس کی بنیاد غریب مسلمانوں نے خلوص کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ رکھی ہے، جسے مسجد قباء کہتے ہیں۔ اس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر رکھی گئی اور اس مسجد کی یہ شان ہو گئی کہ اس میں جو 2 رکعت نفل پڑھے اللہ اسے 1 عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، مسجد ہے، ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، ایک کو آگ لگانے کا حکم دیا گیا اور ایک کو آباد کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ فرق ہے، اس فرق کو آپ سمجھیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی شان بیان فرمائی کہ ایمان والوں کی پہچان یہ ہے اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ کبھی کافر کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے، ان کی قبروں پر کھڑے نہیں ہوتے، ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرتے۔ وہ کافر چاہے کھلا ہوا کافر ہو، چاہے ایمان لانے اور کلمہ پڑھنے کے بعد گستاخی کر کے کافر ہوا ہو۔ اصل میں اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آقا علیہ السلام کے چند صحابہ اپنے کچھ رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے جن کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تھا، اور پھر اللہ رب العزت نے سب کو منع فرما دیا کہ ایمان والوں کو اس کی اجازت نہیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعا کریں اگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی کہ جناب ابراہیم نے بھی اپنے چچا آزر کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی، مگر وہ ایک وعدے کے تحت تھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو یہ امید تھی کہ آزر شرک کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کرے گا، مگر جب وہ وعدے اور امید کو پورا نہ اترا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی منع فرما دیا کہ کوئی ایمان والا کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت نہ کرے، بلکہ اگر تم 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ بھی ان کی مغفرت کی دعا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا، کیونکہ اللہ پاک نے یہ قانون نافذ کر دیا ہے کہ کافر و مشرک ہرگز جنت میں نہیں جائے گا۔ یہاں سے ایک بات اور پتہ چل گئی کہ ہماری قوم کو کافروں سے دوستی کا بڑا شوق ہے، تو کاروبار کی وجہ سے اتنے ریلیشن بڑھا لیتے ہیں کہ ان کے گھر کا کوئی مرتا ہے تو بھی ان کی میت میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جائیں گے تو اس کو برا لگے گا۔ کافر کو برا لگنے کا اتنا خیال اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچنے کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اگر کوئی کافر کی میت میں حلال سمجھ کر کے شریک ہوگا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، اسے بھی نئے سرے سے کلمہ پڑھنا پڑے گا، اگر بیوی رکھتا ہے تو نکاح کرنا پڑے گا، اور یہ حکم ہے۔ اور اگر وہ ناجائز سمجھ کر کے گیا تب تو اس نے حرام کام کیا، اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، وہ توبہ کرے۔ یہ حکم بیان کیا گیا اور یہی قرآن ہے۔ قرآن نے آدھا تیتر آدھا بٹیر بننے کا حکم نہیں دیا بلکہ کٹر اور صحیح طور پر مسلمان بننے کا حکم دیا۔ اگر تم مسلمان ہو تو تمہیں قرآن اور سنت کے احکامات پر عمل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اب یہاں سے پتا چل گیا کھلے ہوئے کافروں کے جنازے میں بھی شرکت کی اجازت نہیں، اور وہ لوگ جو کلمہ پڑھ کر رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر کے کافر ہوئے ان کے جنازوں میں بھی شرکت کرنے کی اجازت نہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ یونس کا
کی ابتدا ہوتی ہے سورہ یونس کے اندر ایک بہت اچھی اور بہت پیاری گفتگو، چونکہ پورا قرآن ہی بہت پیارا ہے، لیکن آج کے دور کے حساب سے ایک بڑا اہم نقطہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کا سورہ یونس کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے درمیان کہتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، تو ان کو تعجب ہوتا کہ کوئی بشر پر اللہ وحی نازل کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے درمیان پیدا ہوئے کہ محمد کسی کے بھتیجے ہیں، کسی کے بھانجے ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے چچا زاد ہیں، کسی کے تایا زاد ہیں، تو یہ تو ہمارے خاندان میں پیدا ہوئے، مکے میں ہمارے سامنے پیدا ہوئے، ہمارے سامنے پلے بڑھے، یہ تو انسان ہے، ہماری طرح بشر ہے، تو اللہ پاک کسی بشر پر وحی کا نزول کیسے کر سکتا ہے؟ تو دیکھ رہے ہیں آپ، کل کافی کفار مکہ بھی حضور کو اپنی طرح بشر ہی جان رہے تھے، اور آج بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے، اور بہت افسوس کی بات ہے کہ رسول کو اپنی طرح بشر جاننا یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے، بلکہ یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ یہ رسول اللہ کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کر ہم دھوکہ کھا رہے ہیں۔ رسول عام بشر نہیں ہوتا، رسول بشر ہوتا ہے، مگر وہ خیر البشر ہوتا ہے، وہ سید البشر ہوتا ہے، وہ جان بشر ہوتا ہے، وہ افضل البشر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی بشر پر وحی کیسے نازل کر سکتا ہے؟ تمہیں اس پر تعجب ہے کہ مرد پر کیسے وحی آ رہی ہے، مرد پر وحی کا نزول کیسے ہو رہا ہے، یہ تمہیں تعجب ہے، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو کیوں نہیں دیکھتے؟ تم اس بشر کو کیوں دیکھ رہے ہو جو تمہاری شکل میں بظاہر نظر آ رہا ہے؟ ارے تم اسے مت دیکھو، بلکہ تم اللہ کی قدرت کو دیکھو۔ وہ اللہ ہے جس نے آسمان بنائے، وہ اللہ ہے جس نے زمین بنایا، وہ اللہ ہے جس نے چمکتا ہوا سورج بنایا، وہ اللہ ہے جس نے چاند بنایا، وہ اللہ ہے جس نے رات بنائی، وہ اللہ ہے جس نے دن بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری نشانیاں ہیں۔ تو جو رب یہ ساری چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے، اگر وہ تم میں پیدا ہونے والے کسی بشر کو اپنا محبوب بنا لے تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ تم اس میں تعجب کیوں کرتے ہو؟ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو رسول کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جہنم کا، اور جہنم کا مکمل تعارف ہم انشاءاللہ سورہ زمر کے حوالے سے پیش کریں گے، اسی کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو بشارت دی کہ اہل ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے، اور وہ ایسی جنت ہے کہ اس کے اندر جو محل ہے اس کے نیچے نہریں جاری ہے، اور اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے یہ انتظام فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جناب یونس علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ ہم جہنم اور جنت کا تذکرہ آ رہا ہے تو بہت مختصر اشارہ کر کے گزر رہے ہیں، انشاءاللہ سورہ رحمان سورہ زمر میں بہت تفصیل اس کی آ رہی ہے، اور ہم یہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ پورے قرآن کا معاملہ ہے اور یہاں پر وقت بہت کم ہوتا ہے، اس لیے ہم کسی بھی عنوان پر ایک ہی مرتبہ گفتگو کریں گے، بار بار گفتگو نہیں کریں گے، چونکہ قرآن میں بار بار کسی چیز کا تذکرہ آ رہا ہے، کہیں ایک آیت ہے کہیں دو آیت ہے، لیکن جہاں اس کی تفصیل ہے وہیں پر ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ رب العزت نے جناب یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے نینوا کی سرزمین پر جو ہے وہ مبعوث فرمایا۔ آپ نے اپنی قوم کو ڈرایا، ایمان لانے کی بات کی، اور قوم کو پھر جب قوم اپنی بات پر اڑی رہی، مگر یونس علیہ السلام کی قوم کی خصوصیت تھی، خصوصیت ان کی یہ تھی کہ وہ یونس علیہ السلام کو کوئی الٹا بلٹا جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ نافرمانی پر اڑے تھے، مگر عاد و سمود کی طرح، قوم لوط کی طرح غلط سلط جواب دے کر گستاخی نہیں کرتے تھے۔ وہ جناب یونس علیہ السلام کی بات کو سنتے تھے اور خاموش رہتے تھے یا انکار کر دیتے تھے، کوئی توہین اور گستاخی کا معاملہ نہ تھا۔ جناب یونس علیہ السلام نے کہہ دیا تم میری بات نہیں مانتے ہو، تم پر کل عذاب آئے گا۔ تو اب انہوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ یونس علیہ السلام نے کہہ دیا اور یہ شخص سچا، اس نے کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام اگر رات ہمارے درمیان گزارتے ہیں تو ہم پر عذاب نہیں آئے گا،
اور اگر وہ رات کہیں چلے جاتے تو سمجھ لینا کہ ہم پر عذاب ضرور آئے گا. اور پھر جناب یونس علیہ السلام اس سے قبل کہ اللہ تعالیٰ کو انہیں حکم آتا، جناب یونس علیہ السلام قوم سے ناراض ہو کر نینوا کو چھوڑ دیا. اب قوم نے انہیں تلاش کرنا شروع کیا کہ کیا ہوتا ہے. جناب یونس علیہ السلام نہیں ملے تو انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہم پر عذاب آ کر رہے گا. ادھر جناب یونس نے نینوا چھوڑ دیا، ادھر قوم پر کالے کالے بادل ظاہر ہو گئے. قوم نے کالے بادل دیکھا تو سمجھ گئے کہ عذاب آ گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یونس سچے، کیونکہ وہ رات میں بھی عذاب آنے سے پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ سچے ہیں. اب انہوں نے اللہ سے ڈر کر توبہ کرنا شروع کی. کسی نے کسی کا مال لیا ہے تو فوراً واپس کیا، حتیٰ کہ اگر کسی نے کسی کی اینٹ چرا کر اپنے گھر کی دیوار میں لگائی تھی تو دیوار کو کھود کر کے اس کی اینٹ اس کو واپس کر دی. اور سب خوب گریا اور زاری کرنے لگے، توبہ و استغفار کرنے لگے. آیا ہوا عذاب جو ہے وہ ادھر آنے کے بعد ٹل گیا، چونکہ وہ تائب ہو چکے تھے، توبہ کر چکے تھے. چونکہ وہ قوم گستاخ نہیں تھی، اور ہم نے قرآن پاک کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ کسی قوم پر اللہ کا عذاب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے نہیں آیا بلکہ نبی کی گستاخی کی وجہ سے ہے. انہیں عذاب، چونکہ نبی نے کہہ دیا تھا کہ عذاب آئے گا، تو نبی کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے تو اس کے آثار دکھا دیے گئے، مگر چونکہ انہوں نے گستاخی نہیں کی تھی اسی لیے اللہ نے انہیں ہدایت دے دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق دے دی. دیکھیے کافر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کافر وہ ہوتا ہے جو منکر ہوتا ہے، صرف کفر کرتا ہے، اور ایک کافر وہ ہوتا ہے جو گستاخ ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر جب جناب فاروق اعظم اسلام قبول نہیں کیے تھے تو اسلام کو قبول کرنے سے پہلے وہ بھی کافر تھے، حضور کے دشمن تھے. اور ابو جہل بھی حضور کا دشمن تھا، وہ بھی کافر تھا، مگر ابو جہل گستاخ دشمن تھا اور فاروق اعظم صرف دشمن تھے، کافر تھے، کبھی گستاخی نہیں کرتے تھے. اور حضور نے دعا کی مولا دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما. تو دونوں دشمن تھے تو اللہ نے اسے ہدایت دی جس نے دشمنی کی مگر گستاخی نہیں کی، اور ابو جہل کو ہدایت نہیں دی اس لیے کہ اس نے گستاخی کی تھی. اسی لیے نبی کی گستاخی سے زبان کو بہت بہت بچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو محفوظ رکھیں. بہت نازک معاملہ ہے، نبی کا معاملہ بہت نازک ہے، بہت نازک ہے. ذرا سے معاملے میں ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے اور بہت احتیاط ہونا چاہیے. اور جتنا یہ معاملہ نازک ہے اتنی عوام اس میں بے باک ہے. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. ادھر یونس علیہ السلام بیوی بچوں کو لے کر نکل گئے، ادھر اللہ تعالیٰ نے تو عذاب کو ٹال دیا. ادھر یہ ہوا کہ جناب یونس علیہ السلام کو اللہ نے اب آزمائش میں مبتلا فرما دیا. ان کی بیوی کو گم ہو گئی، کوئی اٹھا لے گیا. بچے جو ہے انہیں کوئی اٹھا لے گئے، بچے گم ہو گئے. اب آپ نے سوچا کہ میں کیا کروں، تو آپ جو ہے وہ کشتی میں بیٹھ گئے. اب جیسے کشتی بیچ سمندر میں پہنچی، دریا میں پہنچی، تو بہت زیادہ جو ہے ہچکولے کھانے لگی، آندھی طوفان آ گیا. تو آپس میں ان لوگوں نے میٹنگ کر کے کہا کہ ضرور اس میں جو ہے کوئی بھاگا ہوا غلام ہے، ورنہ ہماری کشتی ایسا نہیں کرتی، کشتی کبھی ہچکولے نہیں کھاتی تھی. جناب یونس علیہ السلام نے کہا کہ بھاگا ہوا غلام تو میں ہی ہوں، میں اپنے رب کی اجازت کے بغیر نکل پڑا. تو اب ذرا قرا ڈالا جائے تو ان میں سے جو بھی جس سے بھی اللہ ناراض ہو اسے دریا میں پھینک دیا جائے. تو جناب یونس علیہ السلام کے نام کا قرآن نکلا اور کشتی والوں نے جناب یونس کو دریا میں ڈال دیا. جناب یونس کو دریا میں ڈالا تو مچھلی نے جناب یونس علیہ السلام کو نگل لیا اور تقریباً 40 دن تک جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے. یہاں بھی دیکھیں وہ تو اللہ اور رسولوں کا معاملہ ہوتا ہے. اگر اللہ اپنے رسولوں کو کوئی بات کہے تو ہم نہیں کہہ سکتے، ہے نا، ہم نہیں کہہ سکتے چونکہ وہ معصوم ہیں. ان کا رب انہیں چاہے جس نام سے پکارے، ہم ان کے غلام ہیں، ہمیں تو ادب ہی سے پکارنا چاہیے. ہماری امی کو ابا کبھی ڈانٹ لیتے ہیں تو ابا کی نقل کرتے ہوئے اگر ہم بھی ڈانٹنے جائیں گے تب مجرم ہو جائیں گے. بلا تشبیہ، 1000 بار بلا تشبیہ. اگر ابا کی کوئی نقل کرتا ہے تو وہ گستاخ ہے نا امی کی بارگاہ میں. اسی طرح بلا تشبیہ، 1000 بار بلا تشبیہ. اللہ پاک میاں سے پاک، بیوی سے پاک، اولاد سے پاک. تو اللہ چاہے اپنے انبیاء کو جو کہہ دے. اب ہم تو نبیوں کے غلام ہیں
جس طرح ابا کی نقل کر کے امی کو کچھ کہنا یہ گستاخی ہے ماں کی شان میں اور تباہی کا ذریعہ ہے، اسی طرح اللہ کی نقل کر کے نبیوں کی شان میں کچھ کہنا یہ نبیوں کی شان میں گستاخی ہے۔ جیسے بیٹا باپ کی نقل کر کے ماں کو کچھ کہے تو وہ گستاخ ٹھہرائے گا اور عذاب کا مستحق ہوگا، اسی طرح ہم اللہ کی نقل نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ نے کسی مقام پر انبیاء کرام کو کسی ایسے لفظ سے یاد کیا ہے جو ہمارے لیے زیبا نہیں ہے تو ہمیں وہ انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا اور یونس نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ نکل گئے تو پھر اللہ نے انہیں آزمائش میں مبتلا فرمایا۔ ہمیں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ اللہ نے یہ فرمایا کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ جو چاہے کہے اپنے بندوں کو۔ ہم اللہ کے بندے، رسول بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن ہم اور رسول یہ دونوں بندگی میں برابر نہیں ہے۔ رسولوں کی شان الگ ہے، ہمارا مقام کہاں وہ کہاں ہم، بہت فرق ہے، بلکہ کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ تو پھر جناب یونس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور پھر کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ 40 دن تک پڑھتے رہے، مگر مچھلی نے کب انہیں اگلا؟ ایک دن جناب یونس نے کہا مولا اسی محمد کا واسطہ جس کے صدقے میں تو نے آدم کی سنی میری بھی سن لے۔ تو مچھلی نے جناب یونس کو اپنے منہ سے نگل دیا، چونکہ بات محبوب کی آ گئی، اور جب محبوب کی بات آتی ہے تو اللہ کی رحمت مچل جاتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں مانگو اللہ سے خوب مانگو، اللہ سے مانگنے کا انکار کسے ہے؟ لیکن جب بھی دعا کرو تو ہمارے باپ آدم جسے نہیں بھولے ہم بھی اسے نہ بھولے۔ اگر کچھ چاہتے، جناب آدم 300 سال تک مانگتے رہے، لیکن جب باری آئی محبوب کی، محبوب کا نام لیا تو اللہ نے نواز دیا۔ اسی لیے آپ بھی چاہتے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ دعائیں قبول ہو گناہوں کے باوجود، تو نام محمد کا وسیلہ ضرور دے دیا کرو، اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ایک بات اور آپ کو بتاؤں جو تفسیر میں آتی ہے، جناب یونس علیہ السلام سے تو بظاہر اللہ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، مگر جس مچھلی نے جناب یونس کو نگل لیا تھا، جتنے دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں جناب یونس رہے، مچھلی کا نر اس مچھلی کے قریب کبھی نہیں آیا۔ کیوں؟ جناب یونس کے احترام میں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جانوروں کو اللہ نے نبیوں کی اتنی تعظیم سکھائی تو انسانوں کو انبیاء کی کتنی تعظیم کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر جناب یونس علیہ السلام کو جب واپس نینوا کی زمین پر مچھلی نے باہر کیا تو چونکہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے حضرت یونس کی جلد بہت نرم نازک سی ہو گئی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور دھوپ بھی تکلیف پہنچاتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے آرام کے لیے دودیا کی بیل کو پیدا فرمائے۔ دودیا سمجھتے ہیں جسے ہم لوکی کہتے ہیں، اس کی بیل کو پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے انہیں راحت پہنچائی۔ پھر جناب یونس علیہ السلام کے بدن میں طاقت عطا کی۔ ابھی ادھر طاقت ملی ہی تھی کہ جناب یونس علیہ السلام خوش تھے، اتفاق سے وہ دن عاشورہ کا دن تھا، اور ابھی آپ سوچ رہے تھے بچوں کی یاد آئی تو اچانک آپ نے دیکھا کہ آپ کے بچے بھی کسی نے لا کر پہنچا دیے، بیوی کی یاد آئی تو بیوی بھی مل گئی، اور پھر آپ اپنی قوم کی طرف لوٹے تو دیکھا کہ جو قوم نافرمان تھی وہ ایمان لا چکی تھی اور جناب یونس علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا اقرار کر رہی تھی۔ یہ ذکر کیا گیا اور اسی پر آج ہماری گفتگو ختم ہوگی۔ آج کی شب ام المومنین ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی شب ہے، مختصر ان کی بارگاہ میں ہم خراج پیش کریں گے۔ ام المومنین ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ازواج میں وہ زوجہ محترمہ ہے جسے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کا شرف حاصل ہوا۔ حالانکہ ماں خدیجۃ الکبریٰ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی اور آپ نے یہ پکا ارادہ کر لیا تھا کہ آپ تیسری مرتبہ اب کبھی نکاح نہیں کریں گی، چونکہ معاملہ یہ تھا کہ عرب میں بیواؤں کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور جو عورت اپنے شوہر کے انتقال کے بعد نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی تو وہ اس طرح کرتی تھی اشارتاً کہ اپنے شوہر کے جنازے پر خوب خوب روتی تھی، تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اب یہ نکاح نہیں کرے گی۔ حضرت خدیجہ نے اپنے شوہر کے دوسرے شوہر کے انتقال پر خوب رویا، حتیٰ کہ مکے والوں کو یہ یقین ہو گیا کہ اب خدیجہ نکاح نہیں کرے گی۔ خدیجۃ الکبریٰ زمانے جہالت میں، اس زمانے جہالت کی بات ہم کر رہے ہیں
کہ جب مکے کے جاہل اور دنیا کے جاہل اپنے ماں کے ساتھ زنا کرنے میں نہیں چکتے تھے، اس زمانے جہالت میں بھی خدیجۃ الکبریٰ کی پاک دامنی کا یہ عالم تھا کہ اس زمانے میں بھی اہل مکہ آپ کو طاہرہ کے نام سے جانتے تھے، پاکیزہ اور پاک خاتون کے نام سے جانتے تھے۔ بڑے بڑے سرداران قریش ماں خدیجہ کو نکاح کا پیغام دے چکے تھے، مگر آپ نے کسی کا بھی پیغام قبول نہیں فرمایا۔ خدیجۃ الکبریٰ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ آسمان کا چاند اور سورج ان کی گود میں اتر آیا ہے۔ ماں خدیجۃ الکبریٰ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی جو توریت اور انجیل کے عالم تھے، اور ان سے کہا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو خدیجہ کو جناب ورقہ نے کہا خدیجہ مبارک ہو، تمہارا نکاح آخری نبی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت خدیجہ کا دماغ گھوم سا گیا، آپ کو عجیب کیفیت لگی کہ مکے میں جب کہ لوگ ماؤں کے ساتھ زنا کرنے میں نہیں چکتے، ان میں کون ہوگا جو آخری نبی ہوگا؟ اور پھر جناب خدیجہ کی نگاہیں تلاش کرنے لگی وہ کون ہے جس کا کردار اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ وہ آخری نبی ہوگا۔ تو جناب خدیجہ کو ان میں ایک نوجوان نظر آیا جس کی عمر 25 سال کی تھی، وہ چلتا تھا تو آسمان کے بادل سائے کرتے تھے، وہ نوجوان چلتا تھا تو درخت جھک کر سلام کرتے تھے، وہ چلتا تھا تو اس کے پیچھے بکریاں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتی تھی، وہ چلتا تھا تو پتھر اس کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے تھے۔ مکے کے وہ جہالت کے ماحول میں جب خدیجہ نے نبی آخر الزماں کو تلاش کرنا چاہا تو 25 سالہ ایک بہت خوبصورت جوان نظر آیا جسے دنیا محمد عربی کے نام سے جانتی ہے، وہ ہم سب کا آقا، وہ اللہ کا حبیب، جسے اللہ بھی پیار سے دیکھتا ہے، جسے اللہ بھی پیار سے دیکھتا ہے۔ پھر جناب خدیجہ کو یقین ہو گیا ہو نہ ہو آخری نبی یہی ہو سکتے ہیں۔ جناب خدیجہ بہت بڑی جو ہے وہ تاجرہ تھی، اور ان کی تجارت کا عالم یہ تھا کہ مکۃ المکرمہ میں تمام سردار جتنا مال تجارت کے لیے بھیجتے تھے ان سب کا آدھا حصہ ہوتا اور تنہا حضرت خدیجہ کا آدھا حصہ ہوتا۔ حضرت خدیجہ نے خود بارگاہ رسالت میں اپنا ایک غلام بھیجا اور کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال تجارت کو فروخت کریں تو جو بھی صورت وہ پیش کریں گے میں ان کے ساتھ تجارت کے لیے تیار ہوں۔ حضور نے اپنے چچا جناب ابو طالب سے کہا، ابو طالب نے کہا یہ اللہ نے تمہیں رزق عطا کیا ہے، اور چونکہ میں بھی غریب ہوں اور مفلس ہوں اور مال کی تنگی ہے، جب اللہ نے رزق عطا کیا ہے، حالانکہ میں تمہیں ملک شام نہیں بھیجنا چاہتا، اور گرمیوں میں عرب کے قافلے ملک شام ہی جاتے ہیں، مکے سے قافلے ملک شام ہی جاتے ہیں، اور سردیوں میں یمن جاتے ہیں، تو شام میں یہودی بستے ہیں اور راستے میں بھی یہودی ہیں، تو مجھے خوف ہے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، مگر میں تمہیں بھیجنا نہیں چاہتا، غربت مجبور کرتے کہ میں تمہیں بھیجوں۔ پھر حضور تشریف لے گئے۔ المختصر یہ کہ جناب خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو رسول پاک کے ساتھ کیا اور سرکار تجارت کے لیے گئے۔ اس راستے میں ایک راہب جس کا نام نستورہ تھا اس نے اسلام بھی قبول کیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب حضور بصرہ پہنچے، بصرہ الگ ہے بصرہ الگ ہے، بصرہ جو ہے وہ اسلام آنے کے بعد بسایا گیا ہے، اور جو بصرہ ہے تو وہ بصرہ بعثت نبوی سے پہلے سے موجود تھا، بلکہ حضور کی ولادت سے پہلے سے موجود تھا۔ وہ اسی درخت کے نیچے حضور نے قیام کیا جب آقا علیہ السلام نے 13 سال کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ قیام کیا تھا۔ وہاں پر پہلے دوسرا راہب تھا اور اب کی مرتبہ دوسرا راہب تھا۔ تو نستورہ نے جناب میسرہ کو بلایا، بلا کر پوچھا تمہارے ساتھ یہ نوجوان کون ہے؟ تو کہا ان کا نام محمد ہے، ایک قریش سے تعلق رکھتے ہیں اور میری مالکہ نے ان کے ساتھ تجارت کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ تو کہا ذرا انہیں بلانا۔ جب وہ حضور اس کے جو وہاں تشریف لے گئے تو اس نے ایک تصویر نکالی اور نکال کر حضور کو دیکھتا، کبھی تصویر کو دیکھتا اور اس کے چہرے کا جغرافیہ بدلتا جاتا، اور پھر اس نے تصویر رکھ دی۔ میسرہ کہتے جب میں نے تصویر کو دیکھا وہ تصویر جناب محمد کی تصویر تھی۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ کا نام پوچھنے کے بعد نسب پوچھا، نسب پوچھنے کے بعد کہا کیا میں آپ کی پشت دیکھ سکتا ہوں؟ جب پشت کو دیکھا تو پشت کو چوما اور کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔
میسرہ نے سارا معاملہ دیکھا اور پھر حضور جب واپس ہوئے بازار سے ملک شام سے تو ساری باتیں بتا دی. جناب خدیجۃ الکبریٰ جان گئی یہ آخری نبی ہے, تصدیق بھی ہو گئی. اور پھر واپس آنے کے بعد جناب خدیجہ نے اپنی ہمراہ سہیلی جناب نفیسہ کو بھیجا کہ آپ جا کر محمد کو اس بات پہ راضی کرو کہ میرے ساتھ نکاح کرے. وجہ یہ تھی کہ خدیجہ 40 سال کی تھی, 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی تھی اور عنفوان شباب تھا. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ ہمارا رسول جس کے تلووں پر چاند اپنا حسن نثار کرے, عالم شباب میں ان کے حسن کا عالم کیا ہوگا اور ان کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا. بہرحال تو ماں خدیجہ نے چاہا کہ کسی طرح حضور راضی ہو جائے. نفیسہ گئی اور جانے کے بعد کہا آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ حضور نے فرمایا میں غریب ہوں, میرے پاس مال نہیں, اس لیے میں شادی نہیں کرتا. کہا آپ اس کی فکر نہیں کریں, آپ اس کا سارا انتظام میں کر دوں گی. اگر آپ کے ساتھ خدیجہ کا نکاح ہو تو کیسے؟ آقا نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدیجہ ملکہ تجار ہے اور میں ابو طالب کے غریب گھرانے پرورش پا رہا ہوں. اتنا سننا تھا. نفیسہ گئی اور جانے کے بعد کہا کہ مبارک ہو, انہوں نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو نکاح ہو سکتا ہے. اس کے بعد جناب ابو طالب کو راضی کیا گیا اور پھر ابو طالب کو یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ میرے چچا سے بات کر لیں, اور خدیجہ کے چچا کو راضی کیا گیا. اور پھر اس کے بعد جناب خدیجہ کا نکاح جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں تمام عورتوں میں کسی پر رشک نہیں کرتی تھی, صرف ایک عورت ایسی ہے جس کا نام خدیجہ ہے, میں اس پہ رشک کرتی تھی. رشک اس لیے کرتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خدیجہ کا تذکرہ کرتے تو آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی اور آپ بہت پرتپاک انداز سے اس کا تذکرہ کرتے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے سامنے خدیجہ کی تعریف کر رہے تھے کہ خدیجہ ایسی تھی, یہ شان کی تھی, یہ شان کی تھی. حضرت عائشہ کہتے ہیں مجھے تو جو ہے وہ غیرت آ گئی, اور میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس سرخ گالوں والی بوڑھی کی تعریف اتنی کثرت سے کرتے ہیں جبکہ اللہ نے اس سے اچھی بیویاں آپ کو عطا فرما دی ہے. ماں عائشہ کہتی ہے اتنے جملے نکلنے ہی تھے کہ حضور کو جلال آ گیا اور فرمایا عائشہ اللہ کی عزت کی قسم اللہ نے خدیجہ سے بہتر بیوی مجھے کوئی عطا نہیں فرمائی ہے, تم میں سے کوئی اس سے بہتر نہیں ہے. جب ساری دنیا مجھے جھٹلاتی تھی تو خدیجہ مجھ پر ایمان لا رہی تھی, ساری دنیا مجھ سے دامن چھڑا رہی تھی تو وہ اپنا مال میری راہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہی تھی. اللہ کی عزت کی قسم خدیجہ سے بہتر تم میں کوئی نہیں ہے. اور حضرت عائشہ کہتی ہے حضور اتنے جلال میں آ گئے کہ ایک مہینے تک سوائے سلام کے حضور نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی. پھر میں دعا کرتی تھی کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کو ٹھنڈا کر دے, آج کے بعد میں کبھی بھی خدیجہ کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گی. حضرت خدیجہ کی یہ شان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ, یہ بھی بخاری شریف اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, ایک مرتبہ سرکار دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت خدیجہ نے اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا تھا اور کھانا بارگاہ رسالت میں لا کر پیش کر رہی تھی کہ بلبل سدرہ جبریل امین آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے لیے جو خدیجہ کھانا لا رہی ہے اس کی ادا کو اللہ نے بہت پسند کر لیا ہے, اور اللہ فرماتا ہے کہ آپ خدیجہ کو اللہ کی طرف سے اللہ کا سلام پیش کریں اور خدیجہ کو یہ بشارت دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی. اللہ نے جنت میں اس کے لیے ایسا محل تعمیر کیا ہے کہ اس محل کی شان یہ ہے کہ نہ وہاں شور ہوگا نہ گوگا ہوگا, اور ایسا محل پورے جنت میں کسی کو عطا نہیں کیا گیا. جناب خدیجہ کی یہ شان ہے. اور سب سے پہلے دنیا میں اگر جنت کی بشارت کسی کو ملی ہے تو وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. کیوں؟ حضرت خدیجہ کی قربانی بہت تھی. جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا, آقا علیہ السلام 3 دن, کبھی کبھی ہفتہ, کبھی کبھی 10 دن, کبھی کبھی 1 مہینہ غار حرا میں جا کر عبادت کرتے. غار حرا کا انتخاب حضور نے قبل اعلان نبوت اس لیے فرمایا تھا کہ غار حرا بہت اونچائی پر ہے اور اس پر بیٹھنے کے بعد خانہ کعبہ نظر آتا ہے, تو اسی لیے جو ہے وہ غار حرا کا اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے, ہمیں جو سمجھ میں آئی ہے وہ وجہ ہم وہ بتا رہے ہیں. تو بہرحال پھر جب حضور وہاں ہوتے تو حضرت خدیجہ کھانا بنا کر لے جاتی
اور بارگاہ رسالت میں لے جا کر کے پیش کرتی، آقا کی بارگاہ میں پیش کرتی. اور حضرت خدیجہ کا انداز یہ تھا، اصل میں 40 سالہ خدیجہ کو نکاح میں پیش کرنے کا، رسول اللہ کے نکاح میں پیش کرنے کی اللہ کی حکمت یہ تھی کہ بڑی عمر کی عورتوں کو تجربات بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر جو ستاتے تھے تو اس وقت حوصلہ افزا جملے اگر کوئی کہنے والی ذات تھی تو وہ ماں خدیجۃ الکبریٰ کی تھی، کیونکہ باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا، ماں کا سایہ اٹھ چکا تھا. اب اگر ایسے کوئی 20-25 سالہ بیوی ہوتی تو ممکن تھا کبھی کبھی جب نوعمر بیویاں ہوتی ہے اور شوہر پر کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو شوہر سے زیادہ وہ گھبرا جاتی ہے، تو ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. آپ نے اس کا تجربہ کیا ہوگا. تو اس میں حکمت یہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 40 سال کی بیوی عطا کرنے کی حکمت یہ تھی. جب بھی حضور تشریف لاتے، جب آقا علیہ السلام کے سر مبارک پر پتھر برستے اور سرکار سر پہ ہاتھ رکھ کر کے آتے تو اس وقت ماں خدیجہ اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اپنے ہاتھوں سے سرکار کے سر پہ باندھتی. حضور کہتے ہائے میری قوم، تو ماں خدیجہ کہتی یا رسول اللہ، قوم پتھر مارتی، اللہ تو آپ سے محبت کرتا ہے، آپ اللہ کی محبت کا خیال فرمائیں. پھر اس کے بعد جب کوئی ایمان نہیں لاتا، پتھر مارتے، تکلیف دیتے، گالیاں دیتے تو سرکار آ کر کہتے آج میری قوم مجھے گالی دے رہی تھی. ماں خدیجہ کہتی یا رسول اللہ، قوم گالیاں دے رہی ہے، اللہ تو آپ کی تعریف فرما رہا ہے، قرآن میں تعریف فرما رہا ہے. کبھی آپ کو کیسے کیسے القابات سے میرا رب یاد فرماتا ہے. اس طرح حضور کو تسلی آمیز جملے کہتی. اور ماں خدیجۃ الکبریٰ کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیں کہ جس سال ماں خدیجہ نے پردہ فرمایا اس سال کا نام حضور نے عام الحزن رکھا، یعنی غم کا سال. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دو شخصیات ایسی ہے، مورخین لکھتے ہیں اور سیرت نگار لکھتے ہیں. اللہ پیر کرم شاہ اظہری نے اپنی کتاب میں اسے لکھا ہے، بہت پیاری بات لکھی ہے، اور انہوں نے بھی کسی انگریز مستشرق کے حوالے سے لکھا ہے کہ دو شخصیتیں اسلام میں ایسی ہے جنہوں نے اپنا پورا مال پیش کیا رسول اللہ کی بارگاہ میں. اور لکھا گیا ہے کہ کھجور کی گٹلی میں جو سیاہ دانہ ہوتا ہے، کالا دانہ یعنی کالا دھبا جو ہوتا ہے، ابو بکر اور خدیجہ نے اپنا مال رسول اللہ پر اتنا خرچ کیا، اتنا خرچ کیا، اتنا خرچ کیا کہ ان کے پردہ فرمانے کے وقت کھجور کی گٹلی میں جو سیاہ نقطہ ہوتا ہے اس نقطے کے برابر بھی ان کے پاس مال موجود نہ رہا. آپ اندازہ لگائیں مال کی کتنی بڑی قربانی ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک زمانہ وہ کہ جب مکے کے تمام سرداروں کا آدھا مال ہوتا، سب کا مل کر آدھا، اور تنہا خدیجہ کا آدھا مال ہوتا. وہ خدیجہ جسے دنیا ملکہ تجار کہتی ہو، اتنی مالدار خاتون، جب 25 سال شادی کو، نکاح کو گزر گئے اور 25 سال کے بعد رسول سے نکاح کے 25 سال کے بعد جب پردہ فرمانے کا وقت آیا تو خدیجہ رسول اللہ کے قدموں پر اتنا مال خرچ کر چکی تھی کہ حضرت خدیجہ کے جب انتقال کا وقت تھا تو اس وقت ان کے پاس ایک لقمہ منہ میں ڈالنے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے، وہ فاقے سے تھی. اور دوسری چیز، ان کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہ تھا، مگر احسان نہیں جتا رہی تھی حضور پر کہ میں نے آپ پہ سب کچھ خرچ کر دیا اور آج میری حالت یہ. سارا مال دین پر خرچ کرنے کے باوجود خدیجۃ الکبریٰ کی انکساری کا یہ عالم ہے کہ جب حضرت خدیجہ کی زندگی کا، ظاہری زندگی کا آخری دن تھا تو مکۃ المکرمہ میں قریش مکہ کعبے کے صحن میں بیٹھ کر ایک پلان تیار کر رہے تھے. وہ پلان یہ تھا، مجھے حضرت خدیجہ کی زندگی کے سارے واقعات میں جو بہت زیادہ متاثر کرنے والا اور دل کو دہلا دینے والا اور ایمان کو تازہ کرنے والا واقعہ، یوں تو سبھی ہے لیکن اس واقعے میں جو درد ہے وہ کائنات کے ہر شخص کے لیے عبرت ہے. سب کچھ پیش کر دیا رسول اللہ کے قدموں پر. وہ ملکہ تجار کے اس کے گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہ تھا، چراغ جلانے کو تیل تک نہیں تھا، اور مکے کے کفار سرداران قریش کعبے کے صحن میں بیٹھ کر پلان تیار کر رہے تھے. خدیجہ بہت سیریس ہے، اب وہ انتقال کرنے والی ہے، خبردار کوئی بھی اس کے جنازے میں نہیں جائے گا. ان کی بچپن کی سہیلی تھی، اس نے سنا اور سن کر کے آتی ہے اور کہتی ہے خدیجہ مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، تو میری بچپن کی سہیلی ہے. مکے کے سردار یہ پلان کر رہے ہیں کہ جب تیرا انتقال ہو تو وہ تیرے جنازے میں شریک نہ ہو. خدیجہ تو نے محمد کو بہت نادانی کے ساتھ چاہا
اور تو نے نادانی سے ان کا کلمہ پڑھ لیا، اب تیرا آخری وقت ہے، اپنے مذہب کی طرف اور اپنے باپ داداؤں کے مذہب کی طرف پلٹ کر آ جا۔ تیرا جنازہ مکے میں ملکہ تجار کی حیثیت سے شان و شوکت کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت خدیجہ لیٹی ہوئی تھی، فاقے کی تکلیف تھی، نزا کا عالم تھا، اٹھ کر کے بیٹھ گئی۔ فرماتی ہے کیا کہہ رہی ہو تم کہ میں نے محمد عربی کا کلمہ نادانی میں پڑھا ہے؟ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، عقل و خرد نے، ہوش و حواس نے کروڑوں مرتبہ میرے تلووں کو بوسہ دیا تھا جب کہیں جا کر میں نے محمد کا کلمہ پڑھا تھا۔ شوہر کی محبت میں میں نے کلمہ نہیں پڑھا، خدا کی قسم میں نے ان کی زندگی کے 15 سال کا ایک ایک لمحہ، نکاح 25 سال میں ہوا، 40 سال میں انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، 15 سال کی زندگی کا ایک ایک لمحہ میں نے دیکھا، خدا کی قسم میں نے نہ کبھی انہیں جھوٹ بولتے دیکھا، نہ خیانت کرتے دیکھا، نہ کسی کو تکلیف پہنچاتے دیکھا۔ جو اللہ کی مخلوق کے حوالے سے جھوٹ نہیں بول سکتا ہو، وہ اللہ کی نبوت کے حوالے سے جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ میں نے ان کا کردار دیکھ کر کے کلمہ پڑھا ہے۔ اور پھر کہتی ہے اے میری آنے والی سہیلی سن لے، تو اپنے پچھلے دن کی بات کر رہی، ان مردہ معبودان باطل کی، ان کفار مکہ سے جا کر کہہ دو کہ وہ میرے جنازے میں شریک نہیں ہونا چاہتے تو نہ ہو، وہ میرے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے، میرے شوہر آخری نبی ہے، اگر وہ میرے جنازے میں نہیں آئیں گے تو آسمان سے فرشتے نازل ہوں گے جو میرے جنازے کو کاندھا دیں گے۔ ان کافروں کے کاندھا دینے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ آسمان کے فرشتے میرے جنازے کو کاندھا دیں، اور اگر یہ مجھے مکے میں دفن نہیں ہونے دیں گے طاقت کی وجہ سے، مجھے امید ہے مجھے زمین رحمت اور زمین غیرت میں اللہ دفن کرنے کا انتظام فرمائے گا۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی، اتنے میں آقا تشریف لائے۔ فاقے سے خدیجہ، ہم سب کی ماں فاقے سے ہیں، وہ مقدس ماں جس نے اپنا سب کچھ اسلام پہ قربان کر دیا ہے، وہ مقدس ماں، اس کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، اللہ کے حبیب گھر میں تشریف لاتے ہیں، اور آنے کے بعد حضرت خدیجہ کو بیٹھا ہوا دیکھ کر سرکار ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں خدیجہ کیسی ہو؟ خدا کی قسم خدیجہ کے مقدر پر قربان جائیں، وہ ہماری مقدس ماں ہے، وہ رسول جو ٹھوکر لگائیں تو مردے زندہ ہو جائیں، جب وہ بیمار کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھے کہ کیسی ہو تو اللہ اکبر، ایسی بیماری پر تو صحت پر ہم ایسی بیماری کو پسند کرتے ہیں جس بیماری کے اندر رسول ماتھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھے کہ کیسے ہو۔ وہ جانے شفا، وہ جانے دعا، وہ جانے عبادت، وہ جانے انسانیت، وہ جانے ایمان، کسی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے پوچھے تو کیسے ہو تو انداز کیا ہوگا؟ سرکار نے پوچھا کیسی ہو؟ سب کچھ قربان کر دیا ہے، لیکن نہیں کہتی کہ فاقے سے آپ نے سب قربان کر دیا، نہیں، کیا خاتون تھی، خدا کی قسم کیا خاتون تھی۔ جب سرکار نے پوچھا کیسی ہو تو بجائے کچھ جواب دینے کے عرض کرتے یا رسول اللہ، میری خیریت سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ جا کر دین کی تبلیغ فرمائیں۔ جتنی دیر تک آپ میری خیریت پوچھیں گے، اگر اتنی دیر آپ دین کی تبلیغ کریں گے تو نہ جانے کتنے کافروں کو آپ کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لیں گے۔ آقا میری خیریت سے زیادہ قوم کی خیریت ضروری ہے، کافروں کو مسلمان بنانا ضروری ہے۔ سرکار کو ہمت افزا جواب دیا، سرکار پچھلے پیر باہر نکلے، جو سہیلی آئی تھی اس نے کہا خدیجہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لو۔ خدیجہ نے کہا کیوں؟ تم تو مجھے دین سے پھیرنے کے لیے آئی تھی، تم کیوں کلمہ پڑھ رہی ہو؟ وہ کہتی ہے خدیجہ میں نے دیکھ لیا جو اسلام اتنا ناقابل شکست یقین عطا کرتا ہے اپنے ماننے والوں کو، وہ اسلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ اسلام سچا ہے۔ اور پھر وہ کلمہ پڑھتی ہے، جناب خدیجہ اسے کلمہ پڑھاتی ہے اور اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب تشریف لاتے ہیں، اور پھر اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا۔ 10ویں رمضان تھی، میرے سرکار نے خدیجۃ الکبریٰ کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد پھر جنازہ تیار کیا گیا، اور پھر چند مسلمان جو اس وقت تک چند ہی تھے، ابھی ابو طالب کے وصال کو تقریباً 33 ہی دن گزرے تھے کہ یہ دوسرا بڑا حادثہ تھا، میرے سرکار نے اپنے کاندھوں پر جنازہ اٹھایا
اور میرے سرکار فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، جس دن خدیجہ کا جنازہ ہم لوگ لے کر کے مالا کی طرف، جنت المالا کی طرف جا رہے تھے، اس وقت میں دیکھ رہا تھا زمین فرشتوں سے ایسی پور تھی کہ انسانوں کے قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ اگر لوگوں کو نگاہیں ہوتی تو لوگ نگاہیں دیکھتے کہ کتنے فرشتے آسمان سے نازل ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد میرے سرکار نے پھر خدیجہ کو اپنے ہاتھوں سے ان کی قبر میں اتارا۔ قربان جائے حضرت خدیجہ کا مقدر کیا، دو عورتیں ہیں جن کی قبر حضور نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ ایک تو 6 سال کی عمر میں اپنی ماں آمنہ کی قبر حضور نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، اور ایک تو ماں خدیجۃ الکبریٰ کی قبر میرے سرکار نے اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ اور پھر قبر اللہ ہوگا، جب خدیجہ کو قبر لٹا دیا گیا تو میرے آقا فرماتے خدیجہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے، تو نے اللہ کے نبی پر بڑا احسان کیا۔ یہ حضرت خدیجہ کی ذات ہے۔ میرے سرکار جب بھی سرکار بکری ذبح کرتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا اکثر گوشت فرماتے کہ وہ جاؤ وہ فلاں عورت کو دے کر آؤ، اس لیے کہ وہ خدیجہ کی سہیلی تھی۔ سرکار کو خدیجہ سے اتنی محبت تھی کہ جب بکری ذبح ہوتی تو سرکار خدیجہ کی سہیلیوں کو بھجواتے، اور خدیجہ وہ ہے، قربان جائے ماں عائشہ ہے لیکن خدیجہ ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ میری ساری اولاد، ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے کہا تھا عائشہ میری ساری اولاد خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئی، چونکہ اس وقت تک جناب ماریہ نکاح جو ہے وہ سرکار نے شرف نہیں عطا فرمایا تھا، تو سرکار اس وقت جناب ابراہیم کی ولادت نہیں ہوئی تھی، تو آقا نے فرمایا تم لوگ خدیجہ پہ رشک کرتی ہو، جب تم ان کے بارے میں کچھ کہتی ہو تو مجھے برا لگتا ہے، اللہ نے میری ساری اولاد ان کے ذریعے سے عطا فرمائی جس سے تم لوگ محروم ہو۔ ایک مرتبہ ماں عائشہ کہہ رہی تھی کہ میں وہ ہوں کہ حضور کے نکاح میں کنواری آئی ہوں، عائشہ کہ، اور ان کو تنہا حضرت عائشہ ہے جن کی شان آپ سنیں گے ان کے وصال کے موقع پر، تو کہتی تھی کہ میں وہ ہوں کہ مجھے یہ سعادت ہے کہ میں حضور کے نکاح میں کنواری آئی ہوں، باقی کوئی متعلقہ ہے کوئی بیوہ ہے۔ اتفاق سے جناب فاطمہ بھی موجود تھی، سیدہ فاطمہ بھی وہاں موجود تھی، اور سیدہ فاطمہ حضرت خدیجہ کی حقیقی بیٹی ہے، انہی کے بطن سے سیدہ فاطمہ کی ولادت ہوئی ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے مسکرا کر کہا اے میری ماں عائشہ، تم بار بار کہتی ہو کہ حضور کے نکاح میں تم کنواری آئی ہو، لیکن آپ کو خدیجہ کی شان معلوم ہے، تمہیں یہ سعادت ہے کہ جب تم کنواری تھی تو حضور کے نکاح میں آئی تھی، اور میری ماں خدیجہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ جب حضور کنوارے تھے تو خدیجہ حضور کے نکاح میں آئی تھی۔ آپ کے کنوارے ہونے سے بہت زیادہ بامانہ رسول اللہ کا کنوارا ہونا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سعادت، حضرت خدیجہ کو یہ سعادت ملی جب حضور کنوارے تھے، تب حضرت خدیجہ حضور کے نکاح میں آئی۔ یہ جناب خدیجہ کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ جناب خدیجہ کے فیض و برکات سے میں مالا مال فرمائے، اور وہ ہماری ماں جس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور کی آنکھیں نمناک ہو جاتی تھی، حضور کی آنکھیں بہہ پڑتی تھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں بہت سارے ولیوں کا عرس کرتے ہیں، کل کے دن ہم افطار سے پہلے یا جب بھی آپ کو موقع ملے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ یہ لوگوں نے جو ہے سوال کو فیشن بنا دیا ہے، اور اب لوگ جو ہے وہ ایسے ایسے سوال لا رہے ہیں کہ اس کا جواب دینے سے میں قاصر ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک شاگرد آتا تھا پڑھتے ہوئے زمانے میں، اور وہ کچھ سوال ہی نہیں کرتا تھا۔ امام اعظم نے کہا بھائی تم کیوں سوال نہیں کرتے؟ اس نے سوچا کہ اب تو کروں گا، بدھو تو تھا، ہوگا بدھو لوگ یہی کرتے ہیں کہ اس نے پوچھا تو ہم بھی پوچھے، لیکن شعور نہیں کہ کیا پوچھے کیا، تو بہرحال سوچا کل سوال کروں گا۔ دوسرے دن آیا کہا حضور روزہ افطار کب کرنا چاہیے؟ فرمایا جب سورج غروب ہو جائے افطار کر لینا چاہیے۔ کہا حضور اگر سورج غروب ہی نہ ہو؟ فرمایا تم خاموشی اچھے تھے، اب تم سوال نہیں کیا کر۔ تو لوگ اچھا سوال کرتے ہیں تو سب کا علم بڑھتا ہے، تو کچھ لوگ عجیب سوال کرنے لگے۔ ابھی دیکھیے ایک سوال ہے، ہمارے گھر میں بار بار کھٹمل ہو جاتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے گھر میں پریشانی آ جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب میں کیا وجہ بتاؤں اس کی؟ ارے بھائی کھٹمل ہو گئے تو دوا ڈالیے آپ لوگ، اور اپنے گھر میں صاف صفائی رکھیے،
صاف صفائی نہیں ہوتی ہے تو گھر میں کھٹمل ہوتے ہیں، آپ صاف صفائی کا انتظام کیجئے۔ تو میری گزارش ہے، اگر سوال کرنا ہے میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ ہم یہ محفل اسی لیے سجاتے ہیں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، مگر آپ ایسا سوال کریے کہ اس سے آپ کا بھی علم بڑھے اور دوسروں کا بھی علم بڑھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، جب آپ بہت سارے اولیاء کرام کی نظر و نیاز پیش کرتے ہیں تو آپ حضرات جو ہیں وہ کل کے دن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اصال ثواب کی محفل سجائیں، اور آج بھی سب لوگ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں اور ماں خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں اصال ثواب کریں اور ان کے وسیلے سے دعا کریں۔ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رحمان یا رحیم۔ جو کچھ بھی نظر و نیاز ہے مولا، اور قرآن مقدس کی تلاوت کی گئی، بیان کیا گیا، قرآن شریف پڑھا گیا، اللہ اس کا ثواب تیری شان کے لائق عطا فرما، اور ہم سب کے آقا کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما۔ جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، تمام صحابہ کرام، خلفائے راشدین، ائمہ اعظام، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی ارواح کو اس کا ثواب نظر کرتے ہیں قبول فرما۔ خصوصاً بالخصوص ہم سب کی ماں ام المومنین ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام ازواج مطہرات پہلے بیت اطہار، سرکار اسمین کریمین، سرکار غوث اعظم و غریب نواز، اور ہمارے تمام مشائخین طریقت کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر کرتے ہیں قبول فرما۔ ماں خدیجہ کے صدقے میں دین و دنیا کی ساری برکتیں، نعمتیں، عزتیں عطا فرما۔ یا اللہ ساری مصیبتیں، تکالیف، پریشانیاں دور فرما۔ ماں خدیجہ نے دین کی جس طریقے سے خدمت کی، ان کے صدقے میں ہمیں بھی زندگی کی آخری سانس تک تن من دھن سے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ جس کے دل میں جو بھی جائز تمنا ہے مولا سب کی تمام مرادیں پوری فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔